کچھ نوجوان لڑکیاں ایسے گناہ کرتی ہیں جس کا انہیں خیال بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے قبر میں ہمارے اوپر کیا عذاب ہوگا۔ ایک کتاب ہے 6 گناہگار عورتوں کے نام سے، میں نے اس کتاب میں ایک واقعہ پڑھا کہ ایک لڑکی جو ٹی وی دیکھنے کی اور فلمیں دیکھنے کی عاشق تھی، بہت زیادہ اس کو دیکھا کرتی تھی ٹیلی ویژن، اور یہ ابھی بہت ہی قریب زمانے کی کتاب ہے، تو اس کے اندر لکھا ہوا ایک واقعہ ہے۔ تو جب اس لڑکی کا انتقال ہوا تو اس کا جنازے کو اٹھایا جا رہا تھا، لیکن اس کا جنازہ پوری طاقت کے ساتھ اٹھانے کے باوجود نہیں اٹھا، تو پھر ساتھ میں ٹی وی کو اٹھایا گیا تو اس کا جنازہ اٹھ گیا، اور اس کے جنازے کو اٹھا کر قبر کے اندر جب ٹی وی کو رکھا گیا تو اس کے جنازہ بھی جب قبر کے اندر پہنچا۔ یہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، کبھی کبھی جب لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات لوگوں کے سامنے کھول دیتا ہے اور آئینہ فرما دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم برزخ کی جو زندگی رکھی ہے وہ لوگوں کی آنکھوں سے بالکل اس کو پوشیدہ کر دیا کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ انسان کہ اگر عمل اچھے ہیں تو قبر اس کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمل خراب ہیں تو وہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے انسان کے لیے گڑھا ہوگی۔ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلنا اور بے پردگی کے ساتھ باہر نکلنا، یہ سب سے بڑا ان کے لیے گناہ ہے، جس کا انہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس بے پردگی کی وجہ سے ان کے اوپر قبر میں اور میدان محشر میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی لڑکی کی طرف، نامحرم کی طرف دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، صرف دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، زبان سے اس سے بات کرنا زبان کا زنا ہے، اور اس کی طرف چل کے جانا پیروں کا زنا ہے، ہاتھ سے اس کو چھونا یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی لڑکا لڑکی کی طرف دیکھ رہا ہے تو ہی زب زنا ہو رہا ہے، اگر کوئی لڑکی کسی نامحرم کی طرف دیکھ رہی ہے تو یہ وہ آنکھوں سے اس کے زنا ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت سا پردہ ہے، عورت سا پردہ ہے، المرأۃ عورۃ فاذا اخرجت استشرفها الشیطان، عورت پردے والی ہے، جو ہی وہ باہر نکلتی ہے شیطان طاق میں لگ جاتا ہے۔ جب کوئی عورت بے پردگی کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے، اور جس خوشبو کو عورت لگا کے گھر سے باہر نکل رہی ہے، جس کی ناک میں وہ خوشبو جا رہی ہے، وہ سارے لوگوں کی ذمہ دار وہ صرف ایک عورت ہوگی جو خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے۔ اچھا کتنا خوبصورت اسلام ہے کہ اسلام نے خوشبو لگانے سے عورت کو منع نہیں کیا، عورت کے لیے نہیں کہا کہ خوشبو نہیں لگا سکتی، لگا سکتی ہے۔ کب لگائے؟ جب وہ محرم کے بیچ میں ہو، اپنے شوہر کے سامنے ہو تو خوشبو لگا سکتی ہے، ایسی خوشبو جو بہت زیادہ مہک کے دوسرے گھروں تک نہ پہنچے، بہت ہلکی نارمل خوشبو کو عورت اپنے گھر کے اندر محرم کے سامنے استعمال کر سکتی ہے۔ لیکن اور یہی ہوتا بھی ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں، ہر عورت کیا کہتی ہے سنگار کرنے والی، کہتی ہے کہ ہم جو سنگار کرتے ہیں وہ اپنے شوہر کے، اس سے آپ پوچھیں جا کہ سنگار کس کے لیے، وہ کہتی ہے شوہر کے لیے، لیکن گھر میں تو وہ بالکل ان کی حالت دیکھیں چڑیل جیسی حالت ہوگی، وہ نہ ان کے چہرے پہ ایک کریم ہوگا، نہ ان کے بال بندھے ہوں گے، نہ ہی ان کے پاؤڈر لگا ہوگا، وہ عجیب سی حالت، پھٹے پرانے کپڑے میں، جیسے ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں یہ کتنا کام کر کے اور کتنی زیادہ مزدوری کر کے آئی ہوئی بیٹھی ہے، کیسی حالت ہوتی ہے، خستہ حال بالکل۔ اور وہی شام میں پہنچ جائیں کسی فنکشن میں تو شوہر بھی آنکھیں ملتا ہوا دیکھے گا یار کہ ہم اپنی بیوی کو دیکھ رہے ہیں یا یہ ہم کسی اور کو دیکھ رہے ہیں، یہ اتنی خوبصورت تو ہمیں کبھی نظر نہیں آئی۔ لیکن جب آپ اس سے پوچھو گے نا کہ سنگار کس کے لیے ہوتا ہے تو کہتی شوہر کے لیے، لیکن یار افسوس کہ شوہر کے سامنے تو وہ بالکل نارمل حالت میں رہتی ہے، کوئی سنگار نہیں، کریم لگانے کی توفیق نہیں ملتی، جبکہ شوہر کے سامنے عورت جائے تو خوبصورت بن کے جائے، شوہر کے سامنے آئے تو اپنے حالت کو سنوار کے رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے شوہر کے سامنے خوبصورت حالت میں رہیں گی، اچھی حالت میں رہیں گی، ان کے شوہر کسی دوسری نامحرم کی طرف نظر نہیں اٹھ سکتی، ایسی حالت بنا کے رکھیں گے کہ شوہر ان کی طرف متاثر ہی نہ ہو، تو پھر ان کے شوہروں سے گناہ کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو چاہیے شوہر کے سامنے جتنا سنگار کر سکتی ہو، جو جائز سنگار ہیں ان کو کر سکتی ہے اور کرنا بھی چاہیے، اور نامحرم کے سامنے اس حالت میں جانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی زندگی دے کر بھیجا ہے، چند دن کی جوانی ہے اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب آ جائے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن کر زندگی گزارے، یہاں ہم اللہ کی مرضی کی گزار لیں، اور قیامت کے دن اور قبر میں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندوں، اے میری بندیوں، اب جیسا
تم چاہو اس طرح سے زندگی گزارو۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ تو دنیا چونکہ دارالامتحان ہے، تو اس لیے ہم لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن کر مردوں عورتوں کو زندگی گزارنا چاہیے۔ انشاءاللہ جیسے ہی موت کا وقت آئے گا اس وقت سے انسان کے لیے عیش و آرام شروع ہو جائے گی، قبر کی زندگی بہترین ہوگی، عالم برزخ، میدان محشر، اور انشاءاللہ ٹھکانہ بھی جنت ہوگا، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب